جی السلام علیکم۔ ہم سفر ہم خیال نہ ملے تو پھر زندگی کیسے گزاریں؟ بہت سارے لوگوں کی جب میرج ہو جاتی ہے ان کو 6 مہینے 1 سال بعد 2 سال بعد یہ بات ریئلائز ہو جاتی ہے کہ میری میرج صحیح جگہ پر نہیں ہوئی۔ وہ جو شکوہ کرتے ہیں کہ میرا پارٹنر میرے مزاج کا نہیں ہے، ہم خیال نہیں ہے، ہم مزاج نہیں ہے، تو پھر وہ ایک دوسرے کو کوسنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو چینج کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ایک پارٹنر دوسرے کو اپنے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا اس کو اپنے مطابق کی کوشش کرتا ہے، تو پھر جیسے ایک رسی ہو یا ایک دھاگا ہو، دونوں طرف سے آپ اس کو کھینچنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً وہ ٹوٹ جائے گی۔ اب وہ بچے گی کیسے کہ ایک آدمی اگر اس کو کھینچ رہا ہے تو دوسرا تھوڑا سا اس کو ڈھیل دے دے تو وہ کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ اب یہ جو ایک کنسپٹ ہے نا کہ جی ہم سفر ہم خیال، بیسیکلی یہ ایک حضرت واصف علی واسف صاحب کی کوٹیشن ہے کہ ہم سفر ہم خیال مل جائے تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو ہم مزاج ایسا پارٹنر مل جائے تو آپ کی بڑی گڈ لک ہے، لیکن اگر نہ ملے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ بڑے کم لوگوں کو خوش قسمتی سے کسی کو ہم سفر ہم مزاج مل جائے۔ اور یاد رکھیے گا اگر ہم سفر ہم مزاج مل بھی جائے تو پھر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ لائف بالکل ٹھیک ہی ہوتی ہے۔ مطلب جیسا کچھ آپ سوچ رہے ہیں ویسا ہی دوسرا پارٹنر سوچ رہا ہوگا۔ آپ دونوں کے انٹرسٹ سیم ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی سوچ بالکل ویسی نہیں ہوگی کبھی بھی، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دونوں کے جینڈر کا فرق ہے، آپ کے پیرنٹس مختلف ہیں، آپ دونوں الگ الگ بیک گراؤنڈ سے ہیں، تو تھوڑے بہت اختلافات وہ تو زندگی میں رہیں گی، لیکن جب انٹرسٹ زیادہ سیم ہو جائیں تو پھر یہ بڑی گڈ لک ہو جاتی ہے کہ پھر زندگی میں آگے ساتھ چلنا، ساتھ گرو کرنا وہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے۔ اب جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میرا پارٹنر ہم خیال نہیں ہے، ہم سفر نہیں ہے، کوئی ہمارا صحیح جوڑ نہیں بنا، وہ لوگ یہ بات سنیں۔ یاد رکھیے گا جوڑا ہمیشہ الٹا ہی ہوتا ہے۔ اگزامپل دینی نہیں چاہیے لیکن اب یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو جوتے ہوتے ہیں نا تو جوتا جو رائٹ سائڈ والا ہوتا ہے وہ لیفٹ سے جدا ہوتا ہے، تب وہ ایک مکمل جوڑا بنتا ہے۔ اگر آپ کسی انسان کے ساتھ چلنا سٹارٹ کریں، وہ آپ کا دایاں ہاتھ پکڑے تو آپ اس کا دایاں ہاتھ ساتھ پکڑ کر وہ آپ نہیں چل پائیں گے۔ ایک دایاں ہاتھ پکڑے گا، دوسرے کا بایاں ہوگا، تب وہ ساتھ آگے چل پائیں گے۔ اسی طرح جوڑا ہمیشہ الٹی ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ آپ اس میں کوئی اچھائیاں ڈھونڈیں، اس کی خوبیاں تلاش کریں۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان خوبیوں اور خامیوں کا ایک مجموعہ ہے، اس میں اس کی سٹرینتھ بھی ہوتی ہیں، اس کی ویکنسز بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، بری عادات بھی ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اسی بات کو پکڑ کر بیٹھ جائیں گے نا کہ اس کا اور میرا مزاج نہیں ملتا، سوچ نہیں ملتی، اور اس کو کرٹیسائز کرنا سٹارٹ کر دیں گے، اس بات پر لڑنا سٹارٹ کر دیں گے، ریلیشن شپ تو ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز اور اس میں اضافہ ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی سے سکون بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ دوسرے نے آپ کے مطابق ہونا نہیں، اور جب تک وہ آپ کے مطابق ہوگا نہیں آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر رکھی گئی ہو، اور جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے شر رکھا گیا ہو۔ تو آپ اگر اس کو ناپسند کر رہے ہیں تو اسی میں کچھ خیر ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، وہ انسان آپ کی زندگی میں آ گئے۔ تو اب آپ نے اگر ریلیشن شپ نبھانا ہے اور سکون والی زندگی چاہتے ہیں نا تو اپنے پارٹنر کی خوبیاں لکھنا سٹارٹ کر دیں۔ اس میں بہت ساری خوبیاں ہوں گی، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی، بہت سارے انٹرسٹ ایسے ہوں گے جو آپ دونوں کے سیم ہوں گے۔ آپ بیٹھ کر جب آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کریں گے تو کچھ انٹرسٹ آپ کے آلریڈی سیم ہوں گے، اور کچھ انٹرسٹ کچھ چیزیں آپ پھر ان میں آپ انٹرسٹ لے سکتے ہیں، پھر آپ دونوں بیٹھ کر ایک ہی جگہ پر آ سکتے ہیں۔ لیکن تب جب آپ
ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کریں گے۔ بعد میں انٹرسٹ سیم کیسے کرنے، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کو موویز دیکھنا پسند ہے یا آپ کو میچ دیکھنا پسند ہے، آپ کے پارٹنر کو بھی میچ دیکھنا پسند ہے، تو آپ دونوں کا انٹرسٹ ایک ہو گیا نا۔ اب اسی طرح اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، کھانے پینے میں ہو سکتی ہیں، پہننے میں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈنی ہے کہ جس میں آپ دونوں کا انٹرسٹ وہ سیم ہو۔ آپ نے جو انٹرسٹ سیم ہو وہ کام آپ نے کر لینا ہے، تو آپ کی لائف آگے چلی جائے گی۔ اور یہ جو ایک آپ کا پرفیکشن والا مائنڈ سیٹ ہے نا کہ جی پارٹنر بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، ایسا کبھی اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ ایک انسان کی کمزوری دوسری کی خوبی ہوگی، ایک کی ویکنس دوسری کی اسٹرینتھ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ دوسرے انسان کی سوچ میرے ساتھ ملنی چاہیے، سوچ تو مل جائے گی لیکن ہو سکتا ہے وہ اتنا خوبصورت نہ ہو، خوبصورت ہو تو ہو سکتا ہے وہ اتنا ویل سیٹڈ نہ ہو، ویل سیٹڈ ہو تو ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنے اچھے اخلاق نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایک پورا پیکج جو آپ چاہتے ہیں نا کہ جی وہ خوبصورت بھی ہو، ویل سیٹڈ بھی ہو، سوچ بھی ملتی ہو، اخلاق بھی اس کا اچھا ہو، اگر مل جائے تو الحمدللہ، نہ ملے تو جو چیزیں اس میں ہیں نا اچھی پازیٹیو، ان چیزوں کو پکڑ لیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔